ذہنی طور پہ، صحت کے لحاظ سے، فوراً اپنے سانس پہ توجہ دیا کریں کہ سانس کا کیا حساب کتاب چل رہا ہے۔ سانس پہ فوکس کرنے سے نا آپ کا اپنی باڈی پہ کنٹرول ہو جائے گا۔ کر کے دیکھ لیں کبھی۔ میں اپنے یوٹیوب چینل پر بڑے سے سٹف اکٹھا کر رہا ہوں بریدنگ پریکٹسز کے اوپر، کہ بریدنگ کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے۔ اللہ والے نا اپنی سانسوں کے ساتھ ذکر کو لے آتے تھے، وہ سانس اور ذکر الائن ہو جاتا تھا۔ تو ہر سانس جب ذکر بن جائے گا تو آبویسلی آپ کا وجود ہی پورا پھر ذکر کے اندر ہی مصروف ہو جائے گا۔ یعنی صرف یہ سوچنا کہ سانس میں اندر لے کے جا رہا ہوں اور پھر اس سانس کو پروسیس کرنا۔ یہ سانس اکھڑ جائے گی تو انسان چلا جائے گا، یہ سانس مینیج رہے گی تو انسان صحیح رہے گا۔ ایک میں بریدنگ پریکٹس آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ جب بھی سانس لینا یاد رکھیں، تھوڑا سانس لیں، زیادہ باہر نکالیں۔ اس کو ہلکا نہ لیں، بات کو ہلکا نہ لیں، اور یہ یاد رکھیں منہ سانس لینے کے لیے نہیں بنا، ناک سانس لینے کے لیے بنی۔ ناک کے اندر فالیکلز ہوتے ہیں جو کہ فلٹر کر دیتے ہیں سارے گندے گندے میٹیریلز کو، اور یہ وے پاتھ وے بنا ہے۔ جو ناک کا اوپر والا نا، یہ کاٹن بڈ پکڑیں جو کان میں ڈالتے ہیں، وہ اوپر ڈالیں، یہ اتنا لمبا نہیں ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے، یہ ہاریزونٹل لمبا ہے۔ یہاں ڈالیں ذرا، ایسے کاٹن میں ڈالیں، یہاں تک چلا جائے گا، یہ اندر تک چلا جائے گا، اوپر اتنا نہیں جائے گا، اوپر رک جائے گا۔ تو سانس بھی آپ نے اوپر نہیں لینا، اس طرف لینا ہوتا ہی، کر کے دیکھیں، اوپر نہیں کھینچنا سانس، وہ غلط جگہ چلا جائے گا۔ سانس جائے نا اندر تو پیٹ پھولے، یہ نہ پھولے، چھاتی نہ پھولے، پیٹ پھولے، اور پھر اس کو تھوڑی دیر روکیں، 3-4 سیکنڈ روکیں۔ جب آپ سانس روکتے ہیں نا لینے کے بعد، تو آپ کا سب کانشیس مائنڈ الرٹ ہو جاتا ہے۔ واٹ از ہیپننگ سنس فرام دا برتھ آئی ہیو ٹیکن، آئی ہیو انہیل، دین آئی ہیو ایکسہیلڈ، یہ رک کیوں گیا ہے، نکل کیوں نہیں رہا؟ سمجھ رہے میری بات؟ آپ کا ایک لاشعور ہے نا، سب کانشیس مائنڈ ہے، وہ گیئرڈ اپ ہوا ہوا ہے، اس کو عادت پڑی ہوئی ہے کہ انہیل ہوتا ہے اور ایکسہیل ہوتا ہے۔ تو آپ نے انہیل تو کر لیا، پھر روکے تھوڑی دیر کے لیے، صرف 3-4 سیکنڈ کے لیے۔ اب آپ کا سب کانشیس مائنڈ ہل جائے گا، یہ کیا ہو گیا ہے، باہر کیوں نہیں نکل رہا، کیا ہو گیا ہے؟ یہ وہ وقت ہے جب آپ سے باتیں منوائیں اس سے، کہتے ہیں میں نکالتا ہوں باہر، پہلے مجھے کروڑ روپیہ لا کے دے، میں نکالتا ہوں باہر، پہلے مجھے نیند دے، مجھے کیوں سوچوں میں خراب کیا ہوا، میں رات کو سو رہا ہوں، سو جاتا ہوں، پہلے میں نکالتا ہوں سانس، پہلے مجھے میلاٹونن ایکسکریٹ کرا۔ بات منوائے اپنی لاشعور سے، فلاں بات میں بھولنا چاہوں، تیرے سے میں بھول نہیں رہا نا، پہلے وہ بات مٹا ذہن سے۔ کر کے دیکھیں، بہت کامیاب بریدنگ پریکٹس ہے۔ ناک سے سانس لیں، تھوڑی دیر کے لیے روکیں، 3 سے 4 سیکنڈ، پھر منہ سے باہر نکالیں۔ پھر آپ 10 دفعہ کریں گے، 11ویں دفعہ آپ کو کسی برومیزپام کی، کسی الپرالوزم کی، کسی ایلپ کی، کسی زینکس کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ سو جائیں گے، آپ کا وجود ہلکا ہو جائے گا۔ آپ تھینک یو کریں گے مجھے کہ سانس کی کیا پریکٹس بتا کر گیا۔ بریدنگ پریکٹس از ویری امپورٹنٹ۔ جتنے اللہ کے ولی ہیں، یہ مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے سانس کو کنٹرول کرنا مراقبہ ہے، کہ آپ اپنے سانس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارے منکس وغیرہ جو ہیں بیٹھ کے سانس ہی تو لے رہے ہوتے ہیں، آنکھیں بند کی ہوتی ہیں، سانس کے ساتھ کائنات کے ردم کو ملا رہے ہوتے ہیں، بارش کے ایک قطرے کے ساتھ سانس کو ملاتے ہیں، پرندوں کی چہچہاہٹ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، کائنات کے ردم کے ساتھ اپنے سانس کے ردم کو لے کر آتے ہیں۔ جب ایسے ہوتا ہے نا، سب چیزیں لائن ہو جاتی ہیں، کائنات کی خوبصورتی آپ کے اندر آ جاتی ہے۔ بیکاز یو آر اے پارٹ آف دس یونیورس، یو تھنک دیٹ یو آر ناٹ اے پارٹ آف دس یونیورس، بٹ یو آر پارٹ آف دس یونیورس۔ ایچ اینڈ ایوری ساؤنڈ میٹرس۔ یو نو وٹ از الٹرا ساؤنڈ؟ وٹ از الٹرا ساؤنڈ؟ از ساؤنڈ تھراپی نا، ساؤنڈ تھراپی نا۔ آپ کو پتہ ہے اس کے ایک نئی چیز چلی ہوئی ہے، وہ ہے ہاؤ ٹو ڈیل وتھ ساؤنڈ۔ اچھا، ایک تو الٹرا ساؤنڈ وہ ہے نا، جو کہ الٹرا ساؤنڈ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو الٹرا ساؤنڈ ہے نا، جو الٹرا ساؤنڈ ہماری ٹیکنیک، اس کو اسکین کہتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے دنیا میں کیا آیا؟ ایکس ریز، جو تھوڑی ڈینجرس تھیں۔ تو اس کے بعد ہم نے ایجاد کیا الٹرا ساؤنڈ، وہ اچھا تھا۔ اس کے بعد ہم نے ایجاد کیا سی ٹی اسکین، پھر ہم نے ایجاد کیا ایم آر آئی، پھر ہم نے ایجاد کیا پیٹ اسکین۔ پیٹ اسکین پاکستان میں 2-3 ہی ہیں۔
تو الٹرا ساؤنڈ ایک تو وہ ہے، ایک الٹرا ساؤنڈ فزیو تھراپسٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں، وہ ساؤنڈ ویوز ہوتی ہیں آپ کی باڈی کے اندر جاتی ہیں اور آپ کے ٹیشوز کو ریجوینیٹ کرتی ہیں، آپ کی بونز کو ہیل کرتی ہیں۔ ایک ساؤنڈ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ہمنگ ساؤنڈ، ہمنگ ساؤنڈ۔ آپ کبھی اکیلے میں بیٹھ کے نا صرف یہ ساؤنڈ اپنے نکالیں، آپ کا نا چھاتی ریزوننس کرے گی، یہ چھاتی ہلے گی ہلکی سی، آپ کے کان میں آواز گونجے گی، آپ کے دماغ میں آواز گونجے گی، آپ بہت کام ہو جائیں گے۔ اور میں نے نوٹ کیا کہ جس وقت آپ بولتے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت بھی میم پہ جب آپ تھوڑا بولتے ہیں نا تو یہ کی آواز آتی ہے نا، اور جب ذکر کرتے ہیں اللہ تو اس وقت بھی یہ ہمنگ کی ساؤنڈ ہوتی ہے۔ یہ ہمنگ کی جو ساؤنڈ ہے نا یہ بہت زبردست ہے۔ اٹ ریلیزز یور پریشر، اٹ گیوز یو کول اینڈ کام فیلنگ۔ اس وقت نا یہ جس جگہ ہم رہ رہے ہیں نا یہ پریشر نہیں ہے، یہ پریشر کوکر ہے۔ سوچیں بڑھ گئی ہیں، مسائل بڑھ گئے ہیں، ٹینشن، انگزائٹی، ڈپریشن پیک لیول پہ چلی گئی ہے، نوجوان پر بوجھ بہت ہے۔ اور ایک نوجوان، ایک جو مرد ہے نا مرد، اس کے بارے میں اگر میں سوچ رہا ہوں نا کہ اس کو کوئی پرابلم ہے تو یقین کریں جو میں سوچ رہا ہوں نا اس کے بارے میں، اس کو ملٹی پلائی بائی 10,000 پرابلمز ہیں۔ وہ جس محاذ پہ لڑ رہا ہے نا دنیا میں وہ بتا بھی نہیں سکتا صحیح طرح، وہ بتائے گا تو اس کو شاید لوگ مار دے، کیا کرے وہ۔ ایسی دنیا بن گئی ہوئی ہے یہ۔ تو اس وقت میں سب سے زبردست طریقہ پتہ کیا ہے؟ اس کو بچا لو، بس اس کو بچانے میں کامیاب ہو جاؤ۔ آپ جب پیدا ہوئے تھے آپ کو سب سے پہلے یہی چیز دی گئی تھی کہ یار اس کا دھیان رکھنا، اس کا دھیان نہیں رکھتے۔ یہی دیا گیا تھا نا کہ اس کو بڑا کرنا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ تو یہ آپ کی باڈی بیمار ہونا نہیں جانتی، آپ کا جسم بیمار ہونا نہیں جانتا، یہ سب یہاں ہے بس۔ وہ سال سے کینسر کا مریض ہے، سال ہو گیا کینسر ہے اس کو، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، کھا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ جس دن پتہ چلا کینسر ہے شام کو مر جاتا ہے۔ تو سال کہاں تھے؟ یہ فرق ہو گیا نا، یہ ہے سارا۔ So you have to take care of yourself۔ اور اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ صرف یہ سمجھ لیں کہ میرا جسم، اس کی کوئی اتنی خاص حیثیت نہیں ہے۔ اب بھی یہ سامنے سڑک پہ ہلکی سی ٹکر لگنی، میں نے گرنا ہے تو اس جسم کو اٹھا کے قبر میں پھینک دینا انہوں نے اور رکھ دینا، اور وہ 90 دن بعد اس جسم نے بالکل کمپوسٹ بن کے ختم ہو جانا ہے۔ میرے اندر وہ کون سی چیز ہے جو ختم نہیں ہو رہی؟ وہ ہے اسپرٹ، وہ ہے روح۔ سب کچھ بعد میں اس پر ہے، تو اس پر زور دیں۔ وہ کمزور ہو رہی ہے تو یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، وہ مضبوط ہو جائے گی، یہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ all religion, all deen deals with this روح۔ روح ہے؟ نظر تو آتی نہیں، کہاں ہے؟ کہاں ہے روح؟ روح ہے کیونکہ قرآن میں آ گیا، روح ہے، قرآن میں غلط نہیں آ سکتا۔ اور نمبر 2 اس کی بات بھی ہے، دلیل بھی ہے۔ میرے سامنے ایک لاش پڑی ہوئی ہے، میرے جیسی ناک، کان، گلا، منہ سب کچھ ہے، اس کو اٹھا کے اب دفنا دیتے، مجھے بھی نہیں دفنا رہے، اس لیے کہ اس میں روح نہیں ہے، میرے میں روح ہے۔ تو یہ ہنسنا، بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ سب روح کے کمالات ہیں۔ اس روح کو مضبوط بنانے میں دن کا کتنا حصہ آپ صرف کرتے ہیں؟ ایمان سے بتائیں مجھے، صحیح سے بتانا۔ جب دھوکہ دیتے ہیں، جب جھوٹ بولتے ہیں، جب چغلی کرتے ہیں، جب گندا مذاق کرتے ہیں، جب کوئی گندی تصویر فیس بک پر آ جائے تھوڑی دیر رک کے دیکھتے ہیں، ایمان سے بتانا روح کو دکھ ہوتا ہے نا، چبھن سی ہوتی ہے نا، ڈر سا لگتا ہے نا، تکلیف سی ہوتی ہے نا۔ اس وقت تو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، عجیب سا چسکا سا آ رہا ہوتا ہے، گندا سا مزہ سا، لیکن اس کے تھوڑی دیر بعد ہی کیسے عجیب سا نہیں ہو جاتا؟ زندگی چوری 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 کر کے گزر رہی ہے، زندگی نا ڈر کے گزار رہے ہیں ہم، یقین کریں ہم ڈرے ہوئے ہیں، اس کو نہ پتہ چل جائے، گھر میں نہ پتہ چل جائے، آفس میں نہ پتہ چل جائے، میں نے یہ کیا تھا پتہ نہ چل جائے، میں لیٹ آئی ہوں پتہ نہ چل جائے، پتہ نہیں کتنے ماسک چڑھائے ہوئے ہیں، ایک ماسک کاروبار پہ چڑھا ہوا ہے، ایک ماسک یہاں چڑھا ہوا ہے۔ دلچسپی نہیں ہے دنیا زندگی میں، بور سے ہوئے ہیں۔ حالانکہ دنیا ڈیزائن ایسی نہیں ہے، اتنی کمپلیکیٹڈ یہ دنیا ڈیزائن نہیں ہوئی، یاد رکھنا۔ یہ جو دنیا ڈیزائن ہوئی ہے نا، یہ اتنی مشکل نہیں ہے، پیچیدہ نہیں ہے، بڑی سمپل سے ڈیزائن ہوئی ہے یہ۔
بہت زبردست ڈیزائن ہوئی ہے، ایکوریٹ ہے اگر آپ اس کے تقاضوں کے مطابق چلیں۔ امیر خسرو درباری شاعر تھے، نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، وہ ان کے بڑے تھے، آ کر کہا کہ جی میں آپ کے لیے سونے چاندی کے تشت لے کر آیا ہوں۔ جی کیوں؟ اس لیے کہ میں نے جنگ جیتی ہے تو یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ ان کے عقیدت مند تھے، انہوں نے کہا یہ مجھے نہیں چاہیے، تھینک یو، آپ لے جائیں، آپ رکھ لیں۔ وہ درباری شاعر تھے تو ایک ان کا اپنا ایک بات تھی، انہوں نے کہا جی میرے پاس تو اللہ کا دیا بڑا کچھ ہے، یہ آپ کے لائیں۔ اب یہ بات کی تو پھر ساری بات ہے، یہ تو سارٹ آف چیلنج ہو گیا نا پھر آپ کو جلا رہا ہے، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے کی گردن پیچھے سے یہ پکڑی اور وہ ایسے موڑ دی۔ وہ جھونپڑی تھی گھاس پھوس کی بنی ہوئی، کچی مٹی کا اس کا فرش تھا۔ کہا دیکھ کیا نظر آیا؟ کہا سونے اور چاندی کی نہریں بہ رہی ہیں اس جھونپڑی میں۔ کہا نظر آیا تجھے کہ اللہ نے ہمیں نوازا ہے، ہم دیکھتے نہیں اس کی طرف۔ یہ لائف نا بنی ایسی ہے، کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، ہم نے اس کو پیچیدہ بنایا ہے۔ We live in this world. We have been ordered to eat and drink whatever is pure. پاکیزہ چیزیں کھاؤ پیو، اور grave will be in this world. We'll die once, but we'll live daily. We wake up, we have a routine. اس کے باوجود یہ اللہ والے دنیا سے اتنی نفرت کیوں کرتے تھے؟ حالانکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں دنیا کو اتنی بری چیز اللہ نہیں بنائی ہے، اور اس میں رہنے کے طریقے بتائے اتنے زیادہ۔ قرآن پاک میں 3-4% صرف احکامات ہوں گے، باقی تو سوشل باتیں نہیں کی، سائنٹیفک، سوشل، مینجمنٹ، ہیومن ریسورس، یہی باتیں ہیں نا ساری، ٹیکنیکل قسم کی باتیں ہیں۔ سکھایا، عورتوں کے حقوق بتائے، غلاموں کی باتیں بتائی، ایسے ایسے واقعات بتائے جس کو پڑھنے کے بعد انسان حیران رہ جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھیں، سورہ کہف پڑھیں، اینڈ میں آپ نا عجیب سا ایک ہو جاتا ہے، یار کتنی پیاری بات کی گئی ہے یہ۔ تو دنیا کو تو ڈیل کرنا سارا سکھایا گیا ہے، تو کیوں یہ دنیا سے ایسے ہوتے ہیں؟ بھائی امام بری سرکار ہو جائیں، داتا صاحب ہو جائیں، جو بھی نیک بندہ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو نا لائف پڑھنے کے بعد لگے گا یار یہ اس دنیا میں کوئی خوش نہیں تھے، یہ مطلب یہ کہہ رہے تھے یار بس ایسا ان کا رویہ تھا، وہ تھوڑا سا پانی پیتے تھے، 1-2 کھجوریں کھا لیتے تھے، تبلیغ دین کرتے تھے، بڑے آرام سے اور سکون سے عزت دار طریقے سے دنیا سے گئے۔ میں نے سوچا ایسا کیوں ہے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں ہے۔ میرے ذہن میں جب بات آئی، دیکھیں آج کا نوجوان کا سب سے بڑا خواب کیا ہے؟ امریکہ، انگلینڈ، ساؤتھ کوریا، سنگاپور، چائنا، یہی ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ریلوں میں دیکھا وہ ہیون آن ارتھ ہے، اپرچونٹیز ہے، لینڈ آف آپشنز ہے، تو جاب ہے، پڑھائی ہے، وہاں کی پی ایچ ڈی ہے، یہ ہے وہ ہے، مزے ہیں، سارا ہے نا؟ اور ہے بھی وہاں پر بظاہر دنیاوی، تو جو وہاں سے آتا ہے وہ بھی آگے بتا رہا ہوتا ہے چل چھٹ یار چلیے۔ اب وہ پریشان ہی ہے یہاں پہ، یقین کرو سے ملتے ہیں نا، کیا کر رہے ہو؟ میں ویزے کے لیے اپلائی کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کیا کرو گے؟ ویزے کا انتظار کروں گا۔ اس کے بعد کیا کرو گے؟ ٹکٹ خریدوں گا۔ اس کی ساری زندگی ادھر ہی ہے اور کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ وہ پاکستان میں سب کچھ ہے یار، حسین مناظر ہے، اتنی اچھی جابز، آپ لوگ اتنی اچھی جاب کر رہے ہیں، پڑھائی ہے، اتنی ڈگری ہیں، نہیں جانا یو کے ہی ہے۔ کیوں؟ یو کے بارے میں تسلی ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، وعدہ ہے کہ جی وہاں سب کچھ ہے۔ تو یہ یو کے کے اس خواب کے چکر میں پاکستان کی فارغ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو بس سمجھ لیں اللہ کے نیک بندوں کو نا اپنے رحمان کے وعدے پر اسی طرح سے اعتبار ہے۔ ان کے سامنے جو دنیا کی کوئی بھی تعیش لگژری آتی ہے، ان کو فوراً ہی یاد آتا ہے کہ جنت میں تو اس سے کہیں بڑھ کے چیزیں موجود ہیں۔ کھانے یہاں کے سب سے اچھے آ جائیں گے، وہ کہیں گے جنت کے شراب و طہور اور کھانے اس سے بہتر تو کھانے نہیں ہو سکتے۔ یہاں کے محل بڑے اچھے ہیں، جنت کے محل زیادہ اچھے ہیں۔ پھر وہ اس کی پریپریشن کرتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں۔ میں دنیا سے منع نہیں کر رہا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے کا کوئی بندہ اس کا 8.5 ارب میں نہیں ہے، یعنی اس کا 8.5 ارب لوگ دنیا میں ہے نا، 8.5 ارب لوگوں میں کوئی ایک بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان غنی کے لیول کا بندہ نہیں ہے۔ وہ صحابی تھے، اور صحابی تو کوئی نہیں ہو سکتا، اور وہ کتنے امیر تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی جب وصال ہوا تو ان کی 4 بیویوں میں ترکہ میں جو سونا بٹا تھا نا، وہ جس مزدوروں نے کاٹا تھا، ان کی ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے تھے، سونا پورا نہیں ہو رہا تھا۔ اربوں روپے کی جائیداد تھی، باقاعدہ اس کا حساب لگایا کچھ مورخین نے، پتہ نہیں 8 ارب 10 ارب اس طرح کی جائیداد تھی وہ۔ میں تو کہنے کا مطلب یہ کہ منع نہیں میں یہاں بیٹھ کے کر رہا کہ دنیا نہ آنے دو،
میرے پاس بھی اللہ کا دیا سب کچھ ہے، سب کچھ ہے جو آپ امیجن کر سکتے ہیں، ایک نارمل اور ایوریج اور ایک مڈل سے اوپر ہو سکتا ہے، میرے پاس الحمدللہ ہے سارا کچھ۔ جس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ دنیا کو ایبہور نہیں کر سکتے، لیکن اس وعدے پر یقین رکھیں۔ اور یہ جو میں نے آپ سے شروع میں بات کی کہ اپنی روح کا خیال کیسے رکھیں گے، آپ چند باتیں سن لیں اس میں۔ سب سے پہلے تو روح کی بالیدگی اور روح کی تازگی کے لیے نا شکر کیا کریں، دن میں کئی بار رک رک کر شکر کیا کریں۔ ایک لسٹ بنا لیں ان چیزوں کی جو آپ کے پاس ہے جس پہ شکر بنتا ہے، اور جب آپ وہ لسٹ بنا لیں گے تو پھر آپ اس لسٹ کو دیکھا کریں جب آپ کا ذہن محرومی کی طرف جائے، جب آپ کمپیریزن کرنے لگیں، جب آپ کسی کی بڑی سی گاڑی دیکھ لیں، فوراً اس لسٹ کی طرف آئیں اور اپنے آپ سے ایک جملہ کہیں کہ یہ دنیا ایسی بنی ہے کہ اللہ نے ہر چیز ہر ایک کو نہیں دی، یہ بنی ایسی ہے، کچھ کو کچھ دیا ہے، کچھ کو کچھ دیا ہے۔ تو جب یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے تو میں تو اگر اعتراض کروں گا تو میں تو باغی ہو گیا پھر، اور اللہ کا باغی رہ کے میں سکون میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ تقسیم ہے نا یہ۔ آپ کو وارن بفٹ کا پتہ ہے؟ نام سنا ہے وارن بفٹ کا؟ یہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، اس کے پاس 150 بلین ڈالر کی ورتھ اس کی ہوگی۔ یہ دنیا میں جسے چاہے بات کر لے، جس کو چاہے اپنے پاس بلا لے، زکربرگ کو بلا لے، گیٹس کو بلا لے، مسک کو بلا لے، ٹرمپ کو بھی چاہے تو یہ ایک فون کر کے ملنے چلا جائے، وہ مل لے گا اس سے۔ دولت بھی اتنی زیادہ ہے، حیثیت بھی اتنی زیادہ ہے، لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اس کی زندگی کے ساتھ اپنی زندگی کو ایکسچینج کر لیں، کیا آپ کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اس کی عمر 95 سال ہے۔ ہاں، اس کو اگر آپشن دی جائے تو شاید وہ ساری دولت چھوڑ کے آپ کے ساتھ ایکسچینج کر لے، کیونکہ بہت بڑی بات ہے کہ ابھی آپ کی عمر 40 45 سال، 50 60 سال بھی ہے تو وقت ہے آپ کے پاس، اس کے پاس تو وقت نہیں ہے نا۔ 95 سال میں جا کے کیا رہ جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پاس ایک چیز ہے، دولت بہت زیادہ ہے، آپ کے پاس ایک دوسری چیز ہے، وقت ہے آپ کے پاس، ابھی صحت ہے۔ اب اس کو اگنور نہیں کرنا، او جی پتہ مولوی صاحب لیکن دولت تو بڑی نہ، اگنور کیوں کر رہے ہیں آپ؟ چلے اگر نہیں سمجھ آ رہی تو میرے ساتھ چلیں شفا اور پیمز میں صحت کی اہمیت کا بتاتا ہوں آپ کو۔ وہ جو ترس رہا ہے اس بات کے لیے کہ میرا گردہ نہیں فلٹر کر رہا اور مجھے یہ ڈائلسس پہ ڈال رہے ہیں، ملیں اس سے جا کے، وہ بھی آپ جیسا انسان ہے۔ خدا کی قسم اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ 2 دن بعد گردہ فیل ہونا اس کا، یا اس سے ملے جس کو سلنڈر نہیں مل رہا گیس کا، اور ایک ایک سانس کے لیے ترس رہا ہے، وہ پیور آکسیجن ویسی انسان کو خراب کر دیتی ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ سرچ آؤٹ دا بلیسنگس دین سے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ کبھی بھی زبان سے ناشکری کا کلمہ لائیں نا، یہ لکھ لیں میری بات، اپنے سینے پہ کندھا کر لیں۔ اللہ کو یہ اچھا نہیں لگتا، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ آپ ناشکری کا کلمہ زبان پہ لا رہے ہیں، کیونکہ اس نے آپ کو بہت نوازا ہے۔ اپنے بچے کی صحت کو دیکھ لیا کریں، اپنے گھر کی اس آسودگی کو دیکھ لیا کریں، راضی رہنے کی پریکٹس کریں، راضی رہنے کی پریکٹس کریں۔ آئی فون 16 پرو میکس 48 میگا پکسل ہے، اور آپ کی آنکھ 576 میگا پکسل ہے۔ آپ کی آنکھ تقریباً 1,10,00,000,000 مختلف رنگوں میں اور ان کے شیڈز میں فرق کر سکتی ہے۔ آپ کی ناک 1,000,000,000 مختلف خوشبو اور بو میں فرق کر سکتی ہے۔ آپ کی زبان کے اوپر 10,000 ٹیسٹ بڈز ہیں جو کہ سالٹی، سویٹ، بٹر، سیوری، امامی، 5 قسم کے ٹیسٹ کے اندر فرق کر سکتی ہے۔ آپ روزانہ 11,000 لیٹر ہوا اندر لے کے جاتے ہیں، اس میں سے 20% آکسیجن اندر رہ جاتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن، ایرگن گیسز باہر آ جاتی ہیں، فلٹر ہے۔ پھر آپ کا دل یہاں سے وہ لیتا ہے تازہ آکسیجن، اور آپ کا دل 1 سال میں 4,20,00,000 دفعہ دھڑکتا ہے، اور 2.5 ملین بلڈ پمپ کرتا ہے، اتنا سا ہے صرف۔
اور پھر اس دل نے پوری باڈی میں وہ تازہ بلڈ پہنچانا ہے آکسیجن والا. جہاں تازہ آکسیجن نہ پہنچی وہ جگہ ختم ہو جائے گی. اور اس کو پہنچانے کے لیے جو خون کی نالیوں کا جال بچھا ہوا ہے اس کی لمبائی 95,000 کلومیٹر ہے. آرٹریز، وینز اور کیپلریز پوری دنیا کا 2.5 دفعہ چکر لگ جائے گا. آپ کا جگر 500 فنکشن پرفارم کر رہا ہے، سٹور ہاؤس ہے. آپ کا پینکریاس لبلبا شوگر کو کنٹرول کر رہا ہے. آپ کا پیٹ، پھر چھوٹی آنت، 209 ہڈیاں آپ کے اندر، 600 قسم کے مسلز ہیں آپس میں جڑے ہوئے لیگمنٹ سے، ٹینڈنٹ سے. مجھے بتائیں اتنی بڑی انجینئرنگ اس وقت بیٹھی ہوئی ہے، یہ شاہکار نہیں ہے؟ اور اگر سب کچھ صحیح طرح سے چل رہا ہے تو یہ کمال نہیں ہے؟ مقام شکر نہیں ہے؟ میں نے آپ کو گردے کا بتایا، 5 انچ کا ہوتا ہے یہ، صرف دن میں 200 لیٹر خون فلٹر کرتا ہے. گردے کے 7 فنکشن ہے، خالی خون فلٹر نہیں کرتا، یہ ریڈ بلڈ سیلز بناتا ہے، بلڈ پریشر کنٹرول کرتا ہے. آپ حیران ہوں گے گردہ آپ کی ہڈیوں کی ڈینسٹی کو کنٹرول کرتا ہے. گردہ ہارمون سیکریٹ کرتا ہے. تبھی تو یہ ڈائلسس کے مریض ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں، حالانکہ ان کے گردے واش ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا چہرہ عجیب سا پیلا پیلا سے نہیں ہوتا، کیونکہ گردے کا ایک کام تو اس بڑے والے گردے نے کر دیا، ہیمو ڈائلائزر، وہ بڑا سا گردہ انسان نے بنایا، باقی کام تو نہیں نہ کر رہا، وہ اس کے چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے. تو یاد رکھیں جتنا وقت ہے اس کو غنیمت سمجھیں، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کی جوانی ہے، الحمدللہ ساری جوان ہے. آپ جوانی ایج سے نہیں ہوتی، جوانی ذہنی پرسیپشن سے ہوتی ہے. یقین کریں، میرا جملہ غور سے سننا، میں نے 35 سال کے 30 سال کے بوڑھے بھی دیکھے ہیں، یقین کریں، اور 60 سال کے جوان بھی دیکھے ہیں. انہوں نے ٹیم کی طرح پورا سب کو سنبھالا ہوا ہے. جوانی از ناٹ ڈیجٹ، جوانی از سم تھنگ یو پرسیو تھرو یور مائنڈ. بس جتنا وہ کشتی کھڑی ہے بحر اوقیانوس میں، دنیا کا سب سے، بحر الکاہل دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے، وہ کشتی کھڑی ہے، وہ ڈوبے گی نہیں، پورا سمندر نہیں اس کو ڈبو سکتا. تھوڑا سا پانی اندر آ گیا ڈوب جائے گا. جتنا آپ کے اندر پانی آتا جائے گا نا، آپ کے ارد گرد جتنی مرضی پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں نہیں ڈبوئیں گی آپ کو. اندر جتنا آتا جائے گا نا وہ آپ کو پھر بوڑھا کرتا جائے گا. بس یہ یاد رکھیے گا، اندر نہ آنے دیں، کچھ ایسا مضبوط بن جائیں. دنیا کے کچھ لوگ دیکھیں اس وقت، میں نام نہیں لیتا کسی کا، بیان میرا ریکارڈ ہو رہا ہے، کچھ ایسے لوگ جو مشہور ہیں اس وقت دنیا میں جو بساط بچھی ہوئی ہے نا اس وقت، وہ بڑے مشہور ہیں، وہ گیم کر رہے ہیں ساری. کیونکہ جب شطرنج کھیل رہے ہوتے ہیں نا، 2 بندے شطرنج کھیل رہے ہوتے ہیں، تو وہ سفید اور کالی گوٹیاں تو بڑا لڑ رہی ہوتی ہیں، لیکن جو کھیل رہے ہوتے ہیں نا اوپر، وہ آپس میں دوست ہوتے ہیں. تو اس طرح کی جو بساط بچھی ہوئی اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کچھ لوگ آپ دیکھیں کیسے آئرن مائنڈڈ لگتے ہیں نا، کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یار یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا، وہ بڑا ہنس کے باتیں کر رہا ہوتا. اپنے آپ کو ذہنی طور پہ مضبوط بنا لیں گے تو یہ چیز نہیں ہوگی. دیکھیں ایک چائنیز آ جائے میرے سامنے، مجھے آگے چائنیز میں گالیاں نکالی جائے، چیپاں کری جا رہا ہے، میں کیا کروں؟ مجھے سمجھ کچھ نہیں آ رہی. تھوڑی دیر بعد میں ہنسنا شروع کر دوں گا کہ یار پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے اور کیوں کہی جا رہا ہے یہ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ الفاظ اس وقت تک اثر کرتے ہیں جب یہ آپ کے جسم کے اندر گھس جاتے ہیں. اگر آپ ان کو الاؤ نہ کریں تو وہ گھسیں گے نہیں، وہ ہوا میں لٹک جائیں گے. الفاظ ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں اور آپ ان پہ توجہ نہیں دے رہے، وہ لٹکے خود ہی مرجھا کے نیچے گر جائیں گے، تو آپ ان الفاظ کا آپ پہ اثر نہیں ہوگا. یہ پریکٹس کرنے سے ہو جاتا ہے. اگلے بندوں کو اتنی اجازت نہ دے، تھوڑا بولے بس. کبھی کبھار بولنا بھی تنگی کر دیتا ہے، آپ کو بول کے پچھتانا پڑتا ہے، بولتے پھر اس کو نبھانا پڑ جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز گفتار سیکھے. کمیونیکیشن سکلز ان اسلام، کبھی اس کو پڑھیں. آج کمیونیکیشن سکلز سب سے اہم ترین سکل ہے دنیا میں. جس بندے کے پاس یہ نہیں ہے وہ ناکام ہے، جس کے پاس یہ ہے وہ بہت زیادہ کامیاب ہے. کچھ ٹیکنیکل جابز ہیں جہاں پہ کمیونیکیشن سکلز اتنی نہیں چلتی، اور کچھ لوگ ہم سے یہ بحث کرتے ہیں کہ آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کمیونیکیشن سکلز امپورٹنٹ ہے. بالکل امپورٹنٹ ہے. اگر آپ آج کسی لیول پر ہیں اور آپ کے پاس کمیونیکیشن سکلز اچھی نہیں ہے، تو اگر آ جائیں گی تو آپ اس سے 10x چلے جائیں گے. آپ لا کے تو دیکھیں. اور آپ سمجھتے ہیں کمیونیکیشن سکلز صرف بولنا ہوتا ہے، لسننگ بھی تو کمیونیکیشن ہے، پارٹ آف کمیونیکیشن ہے، موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف کمیونیکیشن ہے. باڈی لینگویج بھی کمیونیکیشن ہے. آپ بہت اچھے سافٹ ویئر انجینئر ہیں تو آپ سمجھتے ہیں صرف مشین ہی سارا کچھ ہے، وہ آخر میں تو بندہ ہی ہے. آپ فائنانس کے بڑے اچھے تو ڈیجٹ کے ساتھ آپ کی دوستی، تو ڈیجٹ ہی سارا کچھ ہے، پھر آخر میں بندہ ہی ہے. تو اسلام کے اندر کمیونیکیشن سکلز کیا ہیں؟ کبھی یہ سیکھا آپ نے؟ قرآن میں آتا ہے کہ گدھے کی طرح اونچی آواز نہ کرو. گدھے کی آواز ناپسندیدہ آواز ہے.
اصل میں ہماری زندگی میں ایسا ہے کہ ہم جتنا مرضی اونچی بول سکتے ہیں، جتنا مرضی کم بول سکتے ہیں. تو کہاں کیا ٹون آف وائس رکھنی ہے بڑی ضروری ہے. ایک صحابی کا میں نے پڑھا، ان کی والدہ نے ان کو بلایا اور انہوں نے جواب دیتے ہوئے نا غلطی سے، جان بوجھ کے نہیں، انہوں نے ویسی تھوڑی جواب دیا نا تو آواز تھوڑی اونچی ہو گئی. انہوں نے باقاعدہ توبہ کی، غلام آزاد کیا ہے کہ میری اپنی ماں سے آواز کیوں اونچی ہو گئی تھی. وہ جگہ ایسی نہیں ہے نا، اس کے سامنے اونچی آواز کر رہے ہو، تو وہ جگہ نہیں ہے ایسی. اب میں بول رہا ہوں، ظاہر بات ہے پبلک اسپیکر ہوں، مجھے اونچی بولنا پڑتا ہے، میرا یہ کام ہے. تو اسلام میں بتاتا ہے کس ٹون میں آپ نے بات کرنی ہے. 7% ورڈز ہوتے ہیں صرف، 55% باڈی لینگویج ہوتی ہے، اور باقی جو پرسنٹیج ہے وہ ٹون آف وائس ہوتی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو. ڈاکٹر سے بات کر رہا ہوگا نا، کہ فرنجائٹس، سپروفلاکسسن اور ڈرگس کے نام لے رہا ہوگا، اینکائلوزنگ اسپونڈلائٹس ہے، اس طرح کی باتیں کر رہا ہوگا، کیونکہ ڈاکٹر کے ساتھ ایسی بات کرے گا. لیکن وہ ڈاکٹر جب بڑی دور سے آئی ہوئی کسی مائی سے بات کرے گا تو یہ جملے نہیں یوز کرے گا، وہ بالکل نیچے آئے گا. بالکل درد کا تھیوری تانوں گرم چیزیں نہیں کھانی. حالانکہ میڈیکل سائنس میں گرم ٹھنڈا کچھ نہیں ہوتا، ایلوپیتھک میں کوئی نہیں ہے، یہ وہ حکیموں کا ایک ہوتا ہے یہ پرسیپشن. لیکن وہ کہہ رہا ہوگا گرم چیزیں نہ، کیونکہ مائی کو کیا سمجھائے، اور اس کی سکسیس یہی ہے. یہ جو FCPS پارٹ 2 کا پیپر ہوتا ہے، پورے پاکستان کا مشکل ترین پیپر ہے. یہ ریڈ لائن ہے. جس ڈاکٹر کا یہ پاس ہو گیا تو کنسلٹنٹ بن جاتا ہے، پیسے شروع، بڑا ڈاکٹر بن جاتا ہے. وہ کیا پیپر ہوتا ہے؟ وہ پیپر ہوتا ہے ایک زندہ مریض ہسپتال سے اٹھا کے سامنے رکھ دیتے ہیں، 3 پروفیسر شیشے کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں لو اس کی ہسٹری ہے، پوچھو اس سے، اور دیکھتے کس حد تک وہ مریض، اور بالکل وہ بابا یا مائی بالکل گوٹ پنڈ گاؤں کی ہوتی ہے، کہا اس سے پوچھ کے دکھاؤ کہ اس کی بیماری کیا ہے. بس وہ صحیح پوچھ لیتا ہے، صحیح ڈائگنوسس بنا لیتا ہے تو ٹھیک ہے. تو لوگوں سے، حدیث پاک ہے، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو. ایمان سے بتائیں، کبھی کبھار آپ غلط جگہ دروازہ کھٹکھٹا دیتے ہیں نا، نہیں بولنا چاہیے تھا، اس کو چھیڑ بیٹھتے ہیں. اب نہ اس کو ڈھنگ کی مینر بولی جا رہا ہے، کیا کری جا رہا ہے، آپ اب بیٹھے ہوئے، آپ کا لیول ہی نہیں تھا وہ کہ وہاں بات بھی کرتے. آپ کا لیول ہی نہیں تھا بات کرتے، آپ نے کیوں بات چھیڑی وہاں پہ. جج صاحب تھے نا، ایک 1971 کی جنگ لگی ہوئی تھی. اب آپ کو پتا تھا اس جنگ کا منطقی نظام انجام کیا تھا، کیوں ہوئی، وہی ہونا تھا جو ہوا، وہی ہونے کے لیے لگی تھی نا. تو جج صاحب فرسٹ کلاس میں جانا تھا انہوں نے ٹرین میں، لیکن فرسٹ کلاس کی ٹکٹیں ملی نہیں، تو وہ پھر تھرڈ کلاس میں مجبوری بیٹھ گئے. اب جنگ لگی ہوئی تھی تو ہاٹ ٹاپک تھا، جنگ کا کیا ہوگا کیا ہوگا. جج صاحب کو دیکھا، انہوں نے پوچھا ذرا جج صاحب بھائی صاحب یہ بتائیں جنگ میں کون جیتے گا. جج صاحر سیٹ ہوئے دلائل کے ساتھ اور شروع کیسے کیا، مجھے لگتا ہے پاکستان ہار جائے گا. وہ پکڑ کے جج کو جو دھویا انہوں نے، مارا سب نے، وہ پاکستان کیوں جیت. جج صاحب جو اترے پوچھا ہاں جی کیا سبق ملا، کہتے سبق یہ ملا کہ فرسٹ کلاس کی بات تھرڈ کلاس پہ نہیں کرنی چاہیے. اچھا اگر آپ نے کبھی کر دی، چھیڑ بیٹھے آپ، تو یہاں بھی نبی پاک نے ارشاد فرمایا کیا، کہ میں تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے جنت کے پیریفریز میں ایک بڑے گھر کی ضمانت دیتا ہوں. کس کے لیے؟ دیکھو جنت ان کی ہے، ضمانت دے رہے ہیں، صادق اور امین ہے، حق اور سچ ہے. کہتے ہیں اس کے لیے جو حق پر ہونے کے باوجود پیچھے ہو جائے. حق پر تم ہو، ٹھیک ہے، غلط بات کر دی، اب بھی پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، تھوڑی سی پیچھے ہو جاؤ. گھر میں ہو جاتا ہے میاں بیوی کے درمیان، میاں بھی ٹھیک ہے، بیوی بھی حق پر ہے، ساس سسر بھی حق پر ہے، لڑائی پھر بھی ہو رہی ہے. ہوتا نا ایسا؟ کس نے دیکھا منظر یہ والا؟ سب کو الگ الگ بٹھا لینا اگر، او جناب ایسے دلائل سچے، سب دودھ کے دھلے ہوئے، لڑائی پھر بھی ہوتی جا رہی. تو یہاں کیا فرمایا، حق پر ہو، چپ ہو کے پیچھے ہو جاؤ، میں تمہارا نبی تمہیں جنت میں گھر دے دوں گا، تمہارا گھر بھی بچ جائے گا، جنت میں گھر بھی مل جائے گا. بڑا مشکل ہے لیکن ہو جاؤ. تقاضوں کو سمجھو، عورت اور مٹیریل ہے، مرد اور مٹیریل ہے.
سمجھا کرو. مجھ سے کسی نے کہا جی میں چاہتا ہوں شادی کے شروع میں جو محبت اپنائی تھی, میں نے کہا ایک سادہ سا نسخہ اس کو مان لو, ہارورڈ کی ریسرچ ہے, سادہ سا نسخہ اس کو مان لو, شادی کے پہلے ہفتے والی محبت ساری زندگی رہے گی. یہ پروون ہے, دس از سائنٹیفکلی پروون. کوئی اپنے پاس سے باتیں نہیں کر رہا, کسی ناول کی پڑھی ہوئی بات نہیں ہے. یہ لوگ جب ریسرچ کرتے ہیں نا تو بڑا سیمپل سپیس ہوتا ہے, 20-30 ہزار لوگوں پر, کیونکہ پیسہ بہت ہے, اور پھر ریسرچ کرتے ہیں. ریسرچ یہ تھی کہ جب بھی بیوی سے لڑو نا, یہ سمجھو, کیونکہ لڑائی تو ہوگی, ایک گھر میں رہ رہے ہیں اور مختلف مزاج ہیں, مختلف بیک گراؤنڈ ہے, تو لڑائی تو ہوگی. وہ درخت نہیں ہے جو کہ ندی میں بہہ رہا ہے, انسان ہے, وہ آپ بھی انسان. ہمیشہ یہ سمجھو کہ میں اور یہ ایک ٹیم میں ہیں, بس ہم ایک ٹیم ممبر ہیں. اب جب میں اور وہ ایک ٹیم ممبر ہو گئے نا, تو اب میری جیت اس کی جیت ہے, اس کی ہار نہیں ہے, وہ میری ہار ہے. بس ایک ٹیم میں لڑائی ہو رہی ہے. جس طرح میرا بیٹا نا پاکستان انڈیا کا میچ دیکھتا ہے نا جب, تو کہتا آئے یہ تو بس, یعنی وہ ٹینشن ہو جاتی ہے نا, ہارے. پی ایس ایل دیکھتا ہے وہ. میں نے کہا کیوں؟ کہتا جو بھی ہارے جیتے گا پاکستان ہی جیتے گا نا. تو گھر میں پی ایس ایل کھیل رہے ہیں آپ. اگر آپ ہار گئے تو وہ ہار گئی, اگر آپ جیت گئے تو وہ جیت گئی. بس جب یہ ذہن یہ بن جاتا ہے, ذہن یقین کرے, بنا کے دیکھیں, بچوں کو دیکھیں, ان کے مستقبل کو سوچیں کہ ان کا کیا بنے گا اگر کچھ بات بڑھ جاتی ہے. دنیا کی رینوڈ سائیکالوجسٹ ہے, بڑا کام ہے اس کا سائیکالوجی پہ. اس سے پوچھا کہ باپ نے پوچھا کہ میں اپنے بچوں کے لیے یہ بھی کرنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں ان کو پراڈو لگے دوں, میں سب کچھ کر سکتا ہوں, میں ان کو چاہتا ہوں ان کے لیے بہت بڑا سوئمنگ پول بنا دوں, میں یہ بھی کر سکتا ہوں, میں ان کے لیے جہاز, میں اپنے بچے کے لیے کیا کروں. وہ ہنس رہی تھی. جب وہ چپ ہوا, اس نے کہا ایک کام کر دو. کیا؟ کہا ان کے سامنے ان کی ماں سے پیار کیا کرو, بس. کہا یہ کیا؟ کہا ہاں, ان کے سامنے ان کی ماں کو محبت دو, ان کے سامنے ان کی ماں کو کبھی نہ ڈانٹو, بس. تم یہ کر سکتے ہو. گھر آؤ, گھر آ کے بچے پاس ہیں ان کو پیچھے کر دو, ایک منٹ ٹھہرو, میں تمہاری ماں کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھنا چاہتا ہوں. ان کے سامنے بیٹھ کے ماں سے باتیں کرو, ماں سے شیئرنگ کرو, ماں سے مسکرا کے بات کرو. آٹومیٹکلی وہ سیکیور ہوتے جائیں گے. کر کے دیکھ لو, آج جا کے کر کے دیکھ لو, سیکیور ہو جائیں گے. وہ کہیں گے سب کچھ ہمارا سب کچھ بچا ہوا ہے. کیونکہ باپ اتنی محبت نہیں دے سکتا. ابھی تو اب یہاں بیٹھے ہوئے, کب جائیں گے اب گھر؟ تو وہ ایکسٹینشن اس تک جاتی ہے. ایکسٹینشن کیسے؟ ایکسٹینشن لیڈ لگتی ہے تو آ جاتی ہے نا. تو ماں کو محبت دے کے بیوی کو بچے تک محبت پہنچا رہے ہیں. آپ سیپریٹ کرتے ہیں نا بچے کو. ماں کے گھر دوسرا بچہ پیدا ہو گیا, اب پہلے بچے کو ماں اتنی محبت نہیں دے سکتی, تو پہلے بچے کو ماں سے سیپریٹ تھوڑا سا کرنا ہے. کون کرے گا؟ باہر سے بلاؤ کسی کو, آپ باپ ہیں, آپ کریں گے. وہ بیٹا ادھر آؤ, او ادھر آؤ نا میرے پاس. یہ سیپریٹ آپ کریں گے, یہ آپ کا رول ہے. یو ہیو ٹو سیپریٹ دس لو. اور بہترین آپ کر سکتے ہیں یہ کام. لکھ لینا میری بات, ماں بہت قیمتی ہے بلا شبہ. سرکار نے فرمایا 3 دفعہ حسن اخلاق کا حقدار کون ہے؟ سرکار نے فرمایا تیری ماں. پھر کہا اے یا رسول اللہ میرے حسن اخلاق کا حقدار سب سے بڑا کون ہے؟ کہا تیری ماں. کہا یا رسول اللہ میرے حسن اخلاق کا سب سے بڑا حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. پھر کہا یا رسول اللہ کون ہے؟ کہا تیرا باپ. کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس نے پیٹ میں رکھا 9 ماہ, یہ پہلا حق. دوسرا اس نے جنم دیا اتنی مشکل سے, دوسرا حق. تیسرا اس نے پرورش کی. 3 حق اس کے ہو گئے, آپ نے صرف پرورش کی تو 1 حق آپ کا ہو گیا. تو اٹس یور ریسپانسبلٹی. اب دیکھیں کہ جب آپ گھر کے اندر یہ ماحول بناتے ہیں, اچھا اس کو جب کہا کہ تو کیا کر سکتا, تو صرف اپنے بچے کو یہ محبت دے, اس کی ماں کے ساتھ ایک ٹیم بنا کے چلیں. تو جب آپ یہ ٹیم بنا لیتے ہیں تو گھر میں بڑا سکون رہتا ہے. میں بیان کو ختم کرتا ہوں, عصر کا وقت ہو گیا. تو اب تو بچوں کی تربیت کا خیال رکھیں, اپنی تربیت کا خیال رکھیں. اور اگر بچوں کی تربیت کی بات چل ہی پڑی تو یہ ایک جملہ لیتا جائے مجھ سے کہ جو اچھی عادتیں آپ اپنے بچے میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ عادتیں اس کو بتائیں نہ, کر کے دکھائیں. بس یہ کبھی نہیں سنتے, یہ ہمیشہ دیکھتے. اچھا میں وہ جملہ بتانے لگا تو کہ 3 چیزیں بچہ باپ سے لیتا ہے جو مرضی ہو جائے: فٹنس, ایجوکیشن اور ایگریشن کنٹرول. کتنے فٹ آپ رہتے ہیں, کھانے میں کیا آپ کا انداز ہے, ایکسرسائز کرتے ہیں, یہ بچہ آپ سے سیکھے گا. ماں سے نہیں سیکھتا. یہ ماں سے تو سافٹنس سیکھتا ہے, جذبات سیکھتا ہے,
ماں تو اس کی جنت ہوتی ہے، اس کے پاس چلا جائے گا. ہارڈ تو آپ بنائیں گے اس کو، مرد تو آپ بنائیں گے نا اس کو، ماں مرد تو نہیں بنا سکتی، وہ تو خود عورت ہے. ایگریشن آپ سکھائیں گے اس کو. ایگریشن مینجمنٹ ہوتی ہے نا. یہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات، میں سمجھاتا ہوں. آپ کو اس بات کا پتہ ہے USA کے اندر اسکول شوٹنگ بہت ہوتی ہے، پتہ نا، بچے اسکول میں آتے ہیں گولیاں مار دیتے ہیں، ہر چوتھے دن واقعہ ہوا، ابھی بھی ہوا ہے. اسکول میں آتے ہیں بچے گولیاں مار دیتے ہیں کیونکہ وہاں گن کنٹرول ذرا کم ہے تو وہ کرتے ہیں. تو وہ تحقیق کرتے ہیں، انہوں نے تحقیق کی کہ اچھا گن شوٹنگ کرنے والے بچے ہی ہوتے ہیں، وہ بچے اسکول کا ہی بچہ لے کر آتا ہے جب استادوں کو اور اپنے فرینڈس کو مار دیتا ہے. انہوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا 99% بچے جو گن وائلنس میں ملوث پائے گئے وہ باپ کے بغیر تھے، یعنی سنگل پیرنٹ بیبی تھے. ان کو باپ کی وہ تربیت نہیں ملی تھی. اگریشن کنٹرول ہی نہ ہوا. مرد کا غصہ ہوتا ہے نا، تو وہ بچے کو سکھائے گا کہاں رکھنا ہے کہاں نہیں رکھنا، اور یہی سکھائے گا نہیں رکھنا. کون باپ ہے جو کہ خود چاہے غصیلا ہو، بچے کو تو غصیلا نہیں بنانا چاہتا، اس کو کنٹرول کرائے گا. تو بچے کو سیدھا کرنے کے لیے ہی سیدھے ہو جائیں. میرا بچہ نمازی بن جائے، مجھے یہ اس سے اچھی اور کیا بات لگے گی بتائیں. تو میں خود نمازیں پڑھوں، میرا بچہ ایک سلجھا ہوا انسان بن جائے. جتنے مرضی بڑے بن جائے نا، آپ یقین کریں جس دن آپ کو پتہ چلا نا کہ میرے بچے کا ایک گندا دوست بن گیا ہے، یقین کریں سب سے بڑی فکر ہوگی اس کی دوستی چھڑاؤں میں. کہ نہیں، سب سے بڑی فکر ہوگی، سب کچھ چھوٹ جائے، ہر وہ یار کیا کروں میں. تو اس کو پھر دوستی ایسی دے. سن لو یہ میٹرک سن لو. 0 to 6 ماں، 0 to 6 ماں، 6 to 13 باپ، 13 onwards فرینڈ. یہ میٹرکس ہے. تو بچے کی تربیت آپ، آخری جملہ بول رہا ہوں میں، بیان ختم کر رہا ہوں. بچے کی تربیت تو آپ کیمبرج میں کوئی پڑھ رہا ہوگا، او لیولز اے لیولز میں، اچھی تعلیم ہے، بہت اچھی. میں خود ٹیچر رہا ہوں، ہمارے عقیل بھائی ماشاءاللہ نگران صاحب تشریف لائیں، یہ خود بھی کیمبرج کے ٹیچر ہیں، انکم ٹیکس لائر ہیں، کیمبرج کو پڑھاتے ہیں اکاؤنٹس. میں بھی کیمبرج کو اے لیولز کو اکاؤنٹس پڑھاتا رہا ہوں. اور ساری اٹھا لیں. کیمبرج کا نصاب بڑا اچھا ہے، او لیولز اے لیولز کا، اے لیولز کا نصاب بڑا اچھا ہے. اور یہ پنجاب، آپ کے یہاں پر کیا ٹیکسٹ بک بورڈ ہوتی ہے؟ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ہوتی ہے، پنجاب فیڈرل بھی ہے پنجاب، یہ بڑا اچھا نصاب ہے. اور سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ بنے کیا ہے. یہ نا عام ٹیچر نہیں ہوتے جو یہ ٹیکسٹ بک بناتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، یہ عام ٹیچر نصاب لکھنے والے نہیں ہوتے، یہ استادوں کے استاد ہوتے ہیں. بڑا مشکل ہوتا ہے نصاب بنانا، بڑا اچھا ہوتا ہے. اب میری عمر کا اگر کوئی ہے ملینیلز میں تو اس کو یاد ہوگا اردو، مرکہ اردو پڑھی تھی نا 9th-10th میں، تو اس میں وہ تھی نا گھر سے گھر تک احمد ندیم قاسمی کی، کتنا اچھا لیسن تھا اس کے اندر، ہے نا. اور وہ تھا کتبہ، وہ کتبہ لے کر آتا پھر مر جاتا ہے نا، کتنا اچھا لیسن تھا. عام نہیں بندے ہوتے، یہ بڑے خاص ہوتے ہیں. لیکن ایک نصاب وہ ہے جو نبی پاک نے ارشاد فرمایا. His personality is universal, so this syllabus is universal. His personality is for all eras, so this syllabus is for all eras. Whether you are living in a generation of AI, whether you are living in caves, this syllabus is equally fit for every mindset, for every children, for every male and female, for Europe, for Gulf, for Indo-Pak, for each and every children who is taking birth on this earth must study this syllabus. And being a parent, it is your responsibility to teach them these 3 things which has been instructed by Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. What he said, that go and teach your children these 3 basic pillars. Number 1, teach them the love of Holy Prophet. Teach them that he is the ideal personality. Teach them he is complete. Teach them that he is Sadiq and Ameen. He is most trustful and trustworthy and truthful. And second, teach them the love of my family, my Ahl Bayt. Teach your daughters the life of Sayyida Kainat. Teach your young the life of Imam Hussain. Teach your male the life of Ali radiyallahu ta'ala. And third, go and teach them Quran, because everything is in Quran. تو یہ 3 سلیبس اپنی اولاد کو
सिखाने की कोशिश कीजिए। रोने छोड़ दें, रोने छोड़ दें। ये डेस्कों में बैठ के गजा में ये हो गया तो फला ये हो गया वो हो गया। इधर आए, जो था जब तो तब कुछ नहीं था ऐसा, तब 5 खजूरें खा के इधर थे हम। तुमरे फारूकी हुकूमत ना रशिया से लेके ये आगे तक कि सारा मिला लो तब भी बड़ी थी, पता है 27 लाख मुरब्बा किलो मील। उसके बाद बातें कम थी, काम बहुत ज़्यादा था। आज ये वैसे बड़ी, मैं क्या कर, आप क्या कर सकते हैं? मैं क्या कर सकता? कुछ नहीं कर सकते आप। हकीकत सुन लें, कर सकते तो बताएं, बैठा हूं मैं इधर कैमरा लगा, बताएं क्या कर सकते हैं आप? कुछ नहीं कर सकते। वो जो चीज है वो उस वक्त थी कि अमल था। आंखें बंद करके नबी पाक के इरशाद पे अमल करते थे, आंखें बंद करके। बस सुन लिया नबी पाक ने इस तरह पानी पिया, मैंने पानी और किसी तरीके से नहीं पीना। बस कुरान पाक ज़बान पर और दिल में सिर्फ नहीं था, हाथ में आइन की तरह था। हर हुक्म कुरान से आता था। अल्लाह ताला हम सब की खैर फरमाए और जो कुछ सुना सो अमल की तौफीक अता फरमाए।